السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو تم کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیے گئے، النبیون انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے، جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، اس پر مفصل طور پر ایمان لائیں، اور گزشتہ انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان پر مجمل طور پر ایمان لائیں، اور بغیر تفریق کے سب پر ایمان رکھیں، یہود و نصارہ کی طرح نہ کریں کہ کسی پر ایمان کا دعویٰ کریں اور کسی کا انکار کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي
انزل الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد و نحن لہ مسلمون۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے اے اہل کتاب، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی یہ آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی یہ آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور وہ اہل اسلام کے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ صرف یہ کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 137۔ فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ ما اس چیز کے ساتھ کہ امن تم ایمان لائے ہو بھی جس کے ساتھ فقد اہتدوا تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَإِن اور اگر تولوا وہ اعراض کریں فَإِنَّمَا هُمْ تو بس وہی ہیں فی شقاق مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو ضرور کفالت کرے گا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے خوب سننے والا، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر یہ لوگ تمہاری طرف ایمان لے آئیں، یعنی بلا تفریق ہر نبی کو تسلیم کریں اور ہر نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئیں، تو پھر یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ کسی نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا یہ ایمان نہیں بلکہ گمراہی اور کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یکفرون
बिल्लाहि व रसूलिहि व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़िन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व अअतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और चाहते हैं कि इसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करें, यही लोग हकीकी काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग जो अल्लाह ताला और इसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने इनमें से किसी के दरमियान तफरीक ना की, यही लोग हैं जिन्हें वो अनकरीब उनके अजर देगा और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। व इन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयक्फिकाहुमुल्लाहु, यानी अगर उन्होंने महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और अदावत में आकर हक से रूगर्दानी की तो अल्लाह ताला अपने रसूल से वादा करता है कि वो इनके शर से आपको महफूज रखेगा और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। चुनाचे ऐसे ही हुआ, कुछ लोग कत्ल कर दिए गए, कुछ कैद कर लिए गए और कुछ जिला वतन कर दिए गए, जिसकी वजह से हर तरफ तितर बितर हो गए। और ये कुरान अल्लाह ताला के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है कि जैसा कुरान ने खुद खबर दी थी ऐसा ही वकूअ पजीर हुआ। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बनो कुरैज़ा ने जब साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके हलीफ थे उनको हुक्म तस्लीम कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला भेजा। वो एक गधे पर आए, जब मस्जिद के करीब हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा, तुम लोग अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। फिर उनको बताया कि बनो कुरैज़ा वालों ने तुम्हें हुक्म मान लिया है, तो उन्होंने फैसला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जंग करने वालों को कत्ल कर दें और उनकी औलाद को कैदी बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक फैसला किया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि बनो नज़ीर और बनो कुरैज़ा ने मुसलमानों से जंग की तो बनो नज़ीर जिला वतन कर दिए गए और बनो कुरैज़ा एहसान करके छोड़ दिए गए। लेकिन बनो कुरैज़ा ने फिर मुसलमानों से जंग की तो उनके मर्दों को कत्ल कर दिया गया और औरतों और बच्चों और उनकी जायदाद को मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिया गया, सिवाय उन बाज़ लोगों के जो पहले ही आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमन दे दिया और वो लोग मुसलमान हो गए। उनके बाद तमाम यहूदे मदीना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन कर दिया और मदीना उनके वजूद से पाक हो गया। सहाबा कराम भी इसी मज़कूरा तरीके पर ईमान लाए थे, इसलिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल देते हुए कहा जा रहा है कि अगर वो इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह सहाबा तुम ईमान लाए हो तो फिर यकीनन वो हदायत याफ्ता हो जाएंगे। अगर वो जिद और इख्तिलाफ में मुंह मोड़ेंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है,
ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان غنی ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا اختیار کرو۔ ومن اور کون احسن و زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، عابدون عبادت گزار ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک صور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی آدمی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا۔ نصرانیوں نے اس کے لیے ایک زرد پانی ایجاد کیا تھا جس میں وہ اپنے بچوں کو اور ہر اس شخص کو جو ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا تھا غسل دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، اصلی رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے اور وہ دین اسلام ہے، اسی میں اپنے آپ کو رنگو اور اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرو، کیونکہ جس طرح رنگ کپڑے کے ہر جزو میں پیوست ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام اپنے ماننے والوں کی حالت کو یکسر بدل دیتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ آیت نمبر 139۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہو حالانکہ وہی، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل ہیں، ونحن اور ہم تو لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص عمل کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کیا
तुम हमसे इस बारे में झगड़ते हो कि हम एक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इसी के लिए इखलास और न्याज़मंदी के जज्बात रखते हैं और इसके अवामर का इत्तबा और ज़वाजर से इज्तनाब करते हैं, हालांकि वो हमारा रब ही नहीं तुम्हारा भी रब है, और तुम्हें भी इसके साथ यही मामला करना चाहिए जो हम करते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ और हमारा अमल हमारे साथ, हम तो उसी के लिए इखलास अमल का इत्माम करने वाले हैं। वलाना आमालुना वलाकुम आमालुकुम। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी कि मुशरिकीन अहले किताब आपसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हैं, तो आप झगड़ा ख़त्म करते हुए फरमाइए कि तुम कैसे लोग हो जो अल्लाह की तौहीद, इखलास और इसके अवामर नवाही पर अमल करने में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा और तुम्हारा सबका रब है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको तालीम दी कि आप उनसे बरात का ऐलान कर दें कि अगर तुम शिर्क पर जमे रहे तो हम एक दूसरे से बरी हैं। इरशाद बारी ताला है, व इन कज़्ज़बू का व इन कज़्ज़बू का फ़कुल्ली अमली वलकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊना मिम्मा आमलू व आना बरीउम मिम्मा तामलून। सूरह यूनस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर वह तुझे जुठलाएं तो कह दे मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम इससे बरी हो जो मैं करता हूँ और मैं इससे बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। और फरमाया, वकुल अमन तो बिमा अनज़लल्लाहु मिन किताब व उमिरतु लिआदिला बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना आमालुना वलकुम आमालुकुम ला हुज्जाता बैनना व बैनकुम अल्लाहु यजमाउ बैनना व इलैहिल मसीर। सूरत अश-शुरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दे कि अल्लाह ने जो भी किताब नाजिल फरमाई मैं उस पर ईमान लाया, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ताला ही हमारा रब और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह हमें आपस में जमा करेगा और इसी की तरफ लौट कर जाना है। और फरमाया, फ़इन हाजूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन। सूरह आले इमरान में, फिर अगर वह तुझसे झगड़ा करें तो कह दे मैंने अपना चेहरा अल्लाह ताला के ताबे कर दिया और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की। आयत नंबर 140। क्या तकुलूना, तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीमा, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम वल अस्बाता, और उनकी औलाद, कानू थे वो, हूदन यहूदी और या नसारा ईसाई। कुल कह दीजिए, क्या तुम आलमो ज्यादा जानते हो, आमिल्लाहु या अल्लाह ताला, वमन और कौन, असलामो ज्यादा जालिम है, मिम्मन इससे जिसने, कतामा छुपाई, शहादतन वो गवाही, इंदाहू जो उसके पास है, मिनल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिल गाफिल अम्मा इससे जो ताअमलून तुम अमल करते हो। तुम कहते हो कि ये अम्बिया और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थी, जबकि अल्लाह ताला इसकी नफी फरमाता है। अब तुम ही बताओ कि ज्यादा इल्म अल्लाह को है या तुम्हें।
تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ یہود و نصارہ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد اس یہودیت اور نصرانیت سے بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے ہوئے ہیں، مگر یہود و نصارہ کے علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرما دیا ہے اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 141۔ تل کا یہ اماتن ایک جماعت تھی، کا تحقیق خلق گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسبتم تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کی بابت جو کانو تھے وہ یا عمل کرتے۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ یا ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ سورۃ فاطر میں ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء و صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت کر کے اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ آج ہمارا پہلا پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلے دن دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔